اللهم صل وسلم وبارک لنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے اساتذہ کرام، میرے منصب ساتھیوں اور سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر ہے، میں کلاس میٹرک کا طالب علم ہوں. آج جس موضوع پر مجھے ربکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال، یوم علامہ محمد اقبال. ہر سال 9 نومبر کو شاعر مشرق و مفکر پاکستان اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش یوم اقبال کے طور پر منائی جاتی ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے ذریعے قوم کو جگایا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے جو دریا تو سمندر تلاش کر. ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، ٹوٹ جائے ہر پتھر وہ شیشہ تلاش کر. علامہ محمد اقبال واز اے ریئل ہیرو. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک ریئل ہیرو تھے. تو ایسے بہت سارے ریئل ہیروز ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں جنہیں ہم قرون اولیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ہماری تاریخ کا ایک برائٹ سائڈ تھا. انگریز سے ڈارک سائڈ کہتے تھے. انگریز اس لیے ڈارک سائڈ کہتے تھے کیونکہ انگریز اس وقت عربی کا لباس پہن کر اور عربی کے کچھ الفاظ بول کر فخر محسوس کرتے تھے. اور ہم لوگ اس لیے برائٹ سائڈ کہتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان اور خالد بن ولید جیسے بطلاق تھے، بہترین کریکٹرسٹکس تھے جنہوں نے ایک میسج دیا تھا دنیا کو. وہ لوگ مرد آزاد تھے، مرد غیور تھے، پراسرار تھے، جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت صحرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیزیں لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. خیابہ میں ہے منتظر لالقب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے استاد لکھتے ہیں that Iqbal was the man of his age. He was the man above from his age. And also Iqbal was the man at war of his age. وہ اپنے دور کے ایک انسان تھے. اپنے دور کے انسان کیسے تھے کہ ان کے دور میں انہوں نے جو بھی کہا وہ کر کے دکھایا. اپنے دور سے آنے والے دور کے انسان کیسے تھے کہ وہ آنے والے دور کی ایک ڈائریکشن دیتے. یعنی سب سے پہلے لوٹے پوٹے لاچار مسلمانوں کو اکٹھا کرتے سب کٹی نٹ کے، اور پھر انہیں ایک ڈائریکشن دیتے کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. He was the man at war of his age. اس کا مطلب کہ ان کے دور میں جو انہوں نے سختیاں برداشت کیے وہ ایک حالت جنگ میں تھے. مطلب ایسی بھی جنگ نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں اتر گئے تھے، تو وہ انگریزوں کے خلاف تھے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے. تو نگاہ بلند وہ جو بگ ڈریمنگ کرتا ہو، جو بڑے خواب دیکھتا ہو، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم he was a big dreamer. علامہ اقبال he was also a big dreamer. سخن دل نواز کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہلکا یا آرام تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن جب نظم و ضبط باطل ہو تو فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتوں کو بیچ میں ٹرپ کر کے چلے جائیں، بلکہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں پورا دن ان کی باتیں سنتا رہا ہوں، پوری زندگی ان کی باتیں سنتا رہا ہوں. آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. جان پرسوز کا مطلب ہے کہ وہ جان لڑانے والے ہو. سینکڑوں جنگ میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارتے. خالد بن ولید جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کا لقب دیا تھا، سیف اللہ کا لقب دیا تھا، وہ جو صحرائے خشکی علاقے سے کشتیوں کھینچتے اور جا کر
استنبول کو فتح کرتے, قسطنطنیہ کو فتح کرتے اور استنبول میں اور قسطنطنیہ میں اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں. وہ جو کشتیوں کو چلاتے ہیں لیکن اسپین پر 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرتے ہیں. طارق بن زیاد. تو اسے بہت سارے کریکٹرسٹکس ہیں. میں نے اقبال کو پڑھا ہے اینڈ ہی از مائی انسپریشن. انہوں نے مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا. انہوں نے مجھے آنے والی دور کی ایک تصویر دکھائی, ایک دھلی ہوئی سی تصویر دکھائی. انہوں نے جو ہے میری اسپرچول ٹریننگ دی, جس کے بعد میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کسی نے مجھ سے سوال کیا وہ کیا راز ہے جس کے کتاب پر آپ آرام کر اسٹڈی کرتے ہو اپنا وقت گزارتے ہو؟ تو میں نے اسے یہ سمپلی جواب دیا کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک عاشق رسول تھے. وہ کبھی بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلے اور قرآن و سنت میں تا قیامت کوئی چینج نہیں آئے گی. تو اسی طرح علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ بھی تا قیامت ایک آب حیات ہے, جس کو پینے کے بعد آپ کے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. علامہ اقبال کے کلام کو جو پڑھتا ہے وہ شاہین بن جاتا ہے. اس کی پرواز باتوں سے اوپر ہو جاتی ہے, وہ حلال اور حرام میں فرق سمجھ جاتا ہے. میں اپنے اسپیچ کا اس شعر سے اختتام کرنا چاہوں گا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ افراد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے